بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے نا، وہاں پہ ظلم کا جو نظام ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جو ظلم کا نظام ہے وہ وہاں پہ غالب آ جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہاں کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ وہاں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی جس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے، کیونکہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی ڈر ڈر کے گزارتے ہیں، اور ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، اور ظلم دیکھ کر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو شاید اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا۔ اس وجہ سے وہ معاشرہ جو ہے وہ پستی میں چلا جاتا ہے بجائے ترقی کرنے کے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ الو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جہاں سے الو گزرتا ہے وہاں پہ ویرانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک طوطا اور طوطی کسی جنگل سے کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ بہت ویرانہ ہوا تھا۔ تو طوطی نے کہا طوطے کو کہ لگتا ہے کہ یہاں سے الو گزرا ہے، جو اتنا یہاں پہ مطلب سناٹا چھایا ہوا ہے، اتنی ویرانگی ہوئی ہے۔ تو وہ آپس میں بس بات چیت کر رہے تھے طوطا طوطی، تو ان کے پاس ایک الو بھی بیٹھا ہوا تھا کسی درخت پہ، وہ ان کی گفتگو ساری باتیں سن رہا تھا۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ آج آپ میرے مہمان بنیں، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے زیادہ اصرار کرنے پر وہ رضامند ہو گئے اور الو کے ساتھ چل پڑے، اس کی گھونسلے، اس کے گھر جو بھی تھا۔ تو الو نے ان کی رات کو مہمان نوازی کی، ان کو کھانا پلایا، جو بھی تھے وہ لوازمات اس نے پورے کیے مہمان نوازی کے۔ اگلے دن جب وہ واپس جانے لگے نا، تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں بس اب ٹھیک ہے، ہم جانے کا ٹائم ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں، میں نکل رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو، تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے زور سے اپنا مطلب ہاتھ چھڑوایا پیچھے، مطلب اس کو دھکا دیا، اور اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا نہیں، تم تو میری بیوی ہو۔ طوطا بھی بولا، اس نے کہا یار یہ تو مطلب میرے ساتھ ہے اور یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ خیر ان میں بحث ہوتی رہی۔ تو الو نے پھر یہ کہا کہ قاضی کے پاس چلتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کر دے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اس پر وہ طوطا اور طوطی بھی رضامند ہو گئے، ان کو یہ تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ خیر وہ قاضی کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اب ان کی پھر گفتگو بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ساری گفتگو سننے کے بعد، بحث سننے کے بعد قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ طوطی جو ہے وہ الو کی بیوی ہے اور یہ الو کے ساتھ جائے گی۔ تو طوطا بیچارہ وہاں سے سر جھکا کے جانے لگتا ہے واپس، تو پیچھے سے پھر اس کو الو آواز لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو تو لے جاؤ۔ وہ طوطا کہتا ہے کیا مذاق کر رہے ہو یار، ابھی قاضی نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس پر الو نے جواب دیا کہ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ویرانیاں ناانصافی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس نے یعنی کہ ایک سبق دے دیا تھا کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی وہاں پہ ویرانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی آواز دب جاتی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی ڈر پہ گزار دیتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اگر ہم بولیں تو شاید ہمیں نہ کوئی نقصان ہو جائے۔ تو آپ اگر اپنے معاشرے میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ مظلوم کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور حق بات کو ترجیح دو۔ اگر ہمیں ترقی یافتہ معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں اکٹھے ہو کر مل کر ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرنی ہوگی، اور تب ہی ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ناانصافی کے خلاف آپ کلمہ حق بلند کریں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔
یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی سطح پہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کہیں اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ ہیں، آپ گلی محلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس حساب سے اس کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ تو یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔